الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں
کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی رحمت کا کلم دان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر یا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا نعمتیں بانٹتا
اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید ایک سورہ جس کو سورہ نصر کہتے ہیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے اندر جس طرح وسعت ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مضامین میں بھی بے شمار وسعت ہے۔ یعنی اتنے مضامین ہیں رمضان المبارک میں بیان کرنے کے لیے کہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کسے بیان کیا جائے اور کسے چھوڑا جائے، کیونکہ وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ ساروں کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آج کے جمعۃ المبارک کے لیے غزوہ بدر ایک موضوع ہے جسے بیان کیا جانا چاہیے کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا، کیا وہ مسلمان تھے، کیا ان کا ایمان تھا، کس قدر مضبوط ارادے تھے ان کے، کس طرح پختہ عزم و یقین کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور روزہ بھی ہو، جمعہ بھی ہو، ماہ رمضان المبارک بھی ہو، اور شدید گرمی بھی ہو۔ یہ اپنی جگہ پہ آزمائش ہے کہ روزہ بھی ہونا، جمعہ کا دن بھی ہونا، ماہ رمضان المبارک بھی ہونا اور شدید گرمی، یہ اپنی جگہ پہ ایک امتحان ہے۔ لیکن آگے 1000 کا لشکر بما تیر و تلوار، بما ساز و سامان، اور ادھر 313 وہ بھی خالی ہاتھ، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اور رہنے کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہے۔ جی، یہ اپنی جگہ پہ ایک آزمائش ہے۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ جائیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ جی، وہ ممبر پہ بیٹھ کے نعت پڑھنا بہت آسان ہے، گھر میں بیٹھ کر نعت شریف پڑھنا بہت آسان ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر نعت شریف پڑھنا بہت آسان ہے، کسی محفل پہ کھڑے ہو کے نعت پڑھنا بہت آسان ہے۔ مسئلہ تو اس وقت ہے کہ جب بندہ دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کے کھڑا ہو، پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہوں، ہل جل نہ سکتا ہو، اور دشمن آخر پہ کہے مان لے ہماری بات، چھوڑ دے اپنے نبی کو۔ جی، اور بندہ اس وقت کہے انہیں جانا انہیں مانا۔ حضرت خباب بن ارت نے یہی کہا تھا نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ساتھ میں جب آپ یہ کہتے ہوئے روئے نا تو ابو جہل کو لگا کہ شاید اب بات بن جائے گی، یہ اپنی دین سے ہٹ جائے گا، اس کے اندر تھوڑی نرمی آئی ہے، روک دو تھوڑا، پوچھ لیتے ہیں اس سے کیا ہوا ہے، شاید یہ پلٹ آئے۔ اور آگے سے وہ صحابی تھا، اللہ اکبر، وہ صحابی یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی میں چھوڑ رہا ہوں، میں پلٹ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
تو صحابی یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، نبی کو کیا کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، بلکہ بازبان اعلیٰ حضرت وہ کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ کیا کہتا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پوچھا گیا نا جناب روئیں آپ واپس آنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں نبی کو؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ سائیں کے نام پہ قربان تو کر رہا ہوں، افسوس اس بات کا یہ ایک نہ ہوتی 1000 ہوتی، یہ ایک نہ ہوتی، کتنی ہوتی؟ 1000 ہوتی، تو ہر بار ایسے مجھے ذلیل کر کے مارتا جاتا اور میں یار کے نام پہ موت قبول کرتا جاتا۔ جی مرنے کا مزہ آوے نا، پھر مرنا تو ہے ہی ہے نا، بندہ بستر پہ بھی مرا ملے گا آپ کو، بندہ سفر کرتے ہوئے آپ کو اپنی گاڑی میں اور بہترین گاڑی میں، بھائی جتنی بھی گاڑیاں چل رہی ہیں یہاں سے بڑی گاڑی اس وقت جو ہمارے پاس اویلیبل ہے موجود ہے وہ اڑنے والا جہاز ہی ہے نا جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائیویٹ جیٹ۔ وہ جس کے پاس ہے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، سارا کچھ ہوں، اسی کو بھی آگ لگ جاتی ہے تو اپنی ہی خریدی ہوئی چیز میں خود جل کے مر جاتا ہے، اور ایسا مرتا ہے کہ ہڈیاں بھی مرنا ہے نا، سبھی نے مرنا ہے، کوئی یہ سمجھ لے کہ میں نے مرنا ہے تب بھی مرنا ہے، اکڑ کے بیٹھا رہے تب بھی مرنا ہے، مرنا طے ہے، یہ کسی صورت میں کینسل نہیں ہو سکتا، اس نے آنا ہی آنا ہے، تو جب آنا ہے تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ بندہ یار کے نام پہ مرے۔ جی جب آنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ایسا ہو، اللہ اکبر، عزت سے نہ مر جائیں۔ اور نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا نا کہ عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے جی، تو جب جانا ہی ہے تو پھر عزت سے مر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عزت سے مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ کہیں یار کیا کمال بندہ تھا جی، میں نے اس کے جنازے کی پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اور جہاں جنازہ ہو وہاں صف ہی نہ ملے جی، پہلی تو پہلی آخری بھی نہ پتا ہو، جہاں جو کھڑا ہے بس وہیں صف ہے۔ مرنے کا مزہ نہیں آ گیا استاد جی؟ جی زندگی بھی ایسی ہو کہ انسان کیا فرشتے بھی رشک کریں، زندگی بھی ایسی ہو کہ ملائکہ بھی رشک کریں، اللہ اکبر۔ وہ یاد ہے نا کسی کو حضرت ابوبکر صدیق کا ٹاٹ پہن کے آنا، یاد ہے؟ غزوہ جیش الاسرہ، سرکار نے مانگا چندہ صحابہ سے، اللہ اکبر، ایمان ہو صحابہ جیسا، ایمان کیسا ہو؟ اور قرآن پاک نے ہمیں یہی کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کی آخرت کے دن پر، تو وہ حالانکہ تم ایمان والے نہیں ہو، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ، وہ کہتے ہیں جی تم بے وقوف ہو گئے ہو، ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہو، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم پچھلی دنیا لے کے گھوم رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو ایمان بھی لاؤ اور ایسا لاؤ جیسا ابو بکر لایا ہے، ہاں جی، ویسا نہیں چاہیے جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اس کو ماڈرنائز کر دیں گے، ہم اس کو جناب مولا اپنی مرضی کے تحت توڑ موڑ کر دیں گے۔ مجھے یاد آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ایک نابینا صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے بلایا، اور سرکار نے سنی ان سنی کر دی، کیا کر دی؟
یہ ہوتا ہے، بندہ کہیں کام جا رہا ہو نا جلدی میں تیزی میں، اور کوشش یہ ہو کہ یہ کام ہو جائے، جاتے ہوئے راستے میں کوئی آواز بھی دے تو بندے کے دھیان ہوتا بھی ہے تو کہہ دیتا جناب میں آنا تو اڈے کولوں پہلے ضروری کام ہو رہے اتھوں ہوا ماں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا فوراً وحی آئی۔ کیا آئی؟ فوراً، لیٹ نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، فوراً وہی کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر، دسم میں کی آندھی ہے؟ وہی آندھی ہے سونیا، کوئی ایمان لے آندہ ہے لے آوے، نہیں لے آندہ نہ لے آوے، پر جڑے آئے ہوئے نے انہاں کو منہ نہیں چرانا۔ جی کوئی آندہ ہے آوے، نہیں آندہ نہ آوے، اور یہ زمانہ ہوئے جدوں صرف 40 مسلمان ہوئے نے۔ کون سا زمانہ ہے؟ 40 مسلمان ہوئے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کوئی ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، لیکن جو آ گیا ہمارے در پہ اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، اور کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ کسی کا دل کرتا ہے تو آپ کے پاس ہے، آپ نہ چل کے جایا کریں۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ دے بھائی؟ منع ہے اللہ کی طرف سے کہ سونے جو آ گئے انہیں نہیں چھوڑنا، انہیں نہیں چھوڑنا۔ اب وہ خود ہی چھوڑ بیٹھیں تو شومی قسمت ہے نا جی اس کی، ہے جو آیا ہے وہ خود ہی کیا کر جائے؟ بیگانہ بن کے بیٹھ جائے، اندھا بن کے بیٹھ جائے، بہرا بن کے بیٹھ جائے، اور ہر بات پہ یہی سمجھتا رہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، حالات یہ ہیں کہ آج ہماری عزت ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں غلط بات کروں تو آپ مجھے ممبر سے اٹھا کے نیچے کھڑا کر دیں۔ ہم نے یہی سمجھا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا جناب؟ اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہماری بیوی بھی محفوظ ہے، ہماری ماں بھی محفوظ نہیں، ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں۔ اور میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، کام میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، مشقت میں کرتا ہوں، سال بھر کا اناج تیار کر کے میں پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا میں سمگل ہوتا ہے ہمارا اناج، اور حیرت کی بات یہ ہے میں 10 کلو کی خاطر اپنی بہن کی عزت نیلام کروا رہا ہوں۔ یہ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں تک؟ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں۔ 10 کلو آٹے کی خاطر باپ مر گیا، بچیاں بھوک سے مر رہی ہیں، لائن میں کھڑے کھڑے مر گیا۔ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اور مزے کی بات یہ کسی کو کوئی احساس تک نہیں ہے، کسی کو کوئی احساس تک کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازارے میں سرچ۔ کیا لگی؟ صرف قیمت لگی۔ اللہ 7 سال قحط لے آیا اس قوم پر۔ جی کیا لگی؟ صرف قیمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس قوم کو 7 سال قحط میں مبتلا کر دیا۔ اور مسلمان تو کیا ہی کہنے اس کے، یہ تو چیز یہ جب ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے میں سویرے اٹھوں دکان کھول لوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں گاڑی نکالوں اور دفتر چلا جاؤں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ جناب میں اٹھوں اور مزدوری پہ چلا جاؤں، میں مشقت پہ چلا جاؤں، میں محنت پہ چلا جاؤں، دین تو میرا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں کہ یا اللہ یہ دین ساڈا مسئلہ ہے ہی نہیں سی، تو وہ صحابی نو کی پئی سی کہ وہ دی رات ہی شادی ہوئی ہے، ہجے انہیں بیوی نال ہم بستر ہویا ہے، ہجے ناتا بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، جہاد اللہ وہ بغیر ناتے ہیں ٹور پہندا۔
وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تانوں؟ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی بیوی کو لے کے گھر میں پہنچا ہے، بیوی کے ساتھ مجامات کرتا ہے، کر کے جوں ہی فارغ ہوتا ہے اعلان ہو جاتا ہے اسلام کو ضرورت ہے مسلمان آ جائیں، وہ نہائے بھی نہ، وہی ایمان تو اس کا تھا نا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ سب سے مقدس اور پاک ترین بارگاہ ہے، اتنی مقدس اور پاک ترین ہے کہ وہ حلال چیز بھی نہیں کھاتی اس لیے کہ اس سے بو آتی ہے۔ سالن پکایا نا کسی صحابی نے اور اس میں لہسن ڈالا، دعوت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، نبی پاک نے فرمایا صحابہ تم کھا لو، میرے پاس فرشتہ آتا ہے اس میں لہسن ڈلا ہوا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ میرے پاس کیا آتا ہے؟ اس مقدس بارگاہ میں جانے کے لیے وہ غسل تک نہیں کرتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے آگے چلا جاتا ہے، بتاتا بھی کسی کو نہیں ہے کہ مجھ پر غسل ہے، کہ میدان جنگ میں شہید بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب شہید کا لاشا اٹھایا جاتا ہے تو پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ پہلا لاشا دیکھا جس سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے یہ پانی سے نہا کر آیا ہو۔ شہید کے جسم پر کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے نا، ہے شہید وہ، خون کا کوئی آثار نہیں ہے، صرف پانی کے قطرات نظر آ رہے ہیں جیسے ابھی ابھی نہایا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے فرشتے ابھی غسل دے کے گئے ہیں۔ کیا کر کے گئے ہیں؟ اور بھائی وہ اگر یہ سمجھتا کہ اس وقت میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، میں پاک ہی نہیں ہوں، میں تو حالت ناپاکی میں ہوں، حالت غسل میں ہوں، واجب ہے میرے اوپر، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہوگی، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ اگر وہ یہ کر دیتے تو یقین جانیے ان کی لاش کو فرشتے غسل دینے کے لیے کبھی نہ آتے، اور نہ پتہ چلتا کہ حضرت حنظلہ کون ہیں، نہ پتہ چلتا کہ حضرت حنظلہ کون ہے۔ اس نام کے کئی لوگ ہو گزرے ہیں مگر غسیل الملائکہ صرف حضرت حنظلہ کا لقب ہے۔ غسیل الملائکہ کن کا لقب ہے؟ ہاں جی، ان کا لقب پڑ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، کیا؟ غسیل الملائکہ۔ یہ میرا وہ صحابی ہے جنہیں فرشتے غسل دینے کے لیے نیچے آئے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرشتے غسل دینے کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے آئے کہ یہ ہماری آواز پہ لبیک کہہ کے آ گیا، ہماری آواز پہ لبیک کہہ کے آ گیا، بیوی سے مجامت کر چکا تھا، غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا تھا، اس نے اس وجہ سے غسل نہیں کیا کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، اور اس وجہ سے بھاگ کر آیا، پھر جہاد پہ چلا گیا، اللہ نے مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ اب اس کے اوپر غسل فرض تھا یا یہ جانتا تھا یا خدا جانتا تھا؟ یا یہ جانتا تھا یا خدا جانتا تھا یا گھر میں موجود اس کی زوجہ جانتی تھی؟ وہ یہاں آ کے بتا نہیں سکتی تھی، ہم میں سے کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیج کے کہا جاؤ میرے محبوب کے غلام کو غسل دے کے آؤ نا ذرا۔ جی جس کے لیے یہ نکلا تھا وہ تو جانتا تھا کس حال میں نکلا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ کس حال میں، حالانکہ آپ کو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، بندہ شہید ہو جائے اور شہید بھی اسلام کے راستے پر ہو جائے، ایسے بندے کو غسل بھی نہیں دیا جاتا اور کفن بھی نہیں دیا جاتا، اسی لباس میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوتا ہے اسی لباس میں اسے، ہاں جی یہ بات ذہن نشین رکھیے، اس کے خون آلود کپڑے بھی اتارنے کی اجازت شہید جمہوریت نہ ہو، شرط یہ ہے، شرط کیا ہے کہ شہید جمہوریت نہ ہو۔ کون سا شہید ہو؟ اسلام، شہید اسلام ہونا چاہیے اس کا، اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے کیا ہوا، وہ شہادت کی موت مر گیا ہو تو کپڑے اتارنے کی بھی اجازت
نہیں ہے. جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوئی ہے انہی کپڑوں میں اسی طرح خون آلود، اسی طرح غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اسی طرح اس کو. یہ قانون اسلام نے دیا ہے، اور یہ پہلے موجود تھا حضرت حنظلہ کو دفن کرنے سے پہلے، مگر یہ بدلا گیا. صحابہ اسی لیے تو پریشان ہوئے، یا رسول اللہ قانون یہ ہے کہ شہید کو اس کے خون آلود کپڑوں سمیت کیا کیا جائے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، کپڑے ہیں کوئی نہیں. بندہ نہایا دھوتا ہوا ہے، غسل انہیں کیتا ہوا ہے، تے کفن بھی ایسا جڑے ساڈے کو لباس بھی کوئی نہیں. کفن بھی ایسا جس کا ہمارے پاس لباس بھی کوئی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہی اسی لیے تو حیرانگی ہوئی ان کو، تبھی تو وہ نبی پاک کے پاس گئے، تبھی تو سائیں نے بتایا کہ اس کو فرشتے غسل بھی دے گئے ہیں، کفن بھی پہنا گئے ہیں، ہمارا کام صرف جنازہ پڑھ کے اسے دفن کرنا ہے. ہمارا کام صرف، بات تو یہ ہے نا جی، ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری ذمہ داری، یہی سمجھا ہے نا ہم نے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی، ہم نے یہی سمجھا یہ مولوی کچھ کریں گے جی. ہمارے قانون میں عزت و ناموس پہ اوپر حملہ ہو گیا، عورت کے خلاف ایسے ایسے قانون انہوں نے پاس کر دیے، جو تمہارا دل ہے کرتی جاؤ. ایسے ایسے مارچ نکلے، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی. ہم چپ کر کے بیٹھے رہ کے مولوی کچھ کریں گے. مولوی اسی اپنی بڑھیاں نو نہیں کیا جی تسی باہر نہیں جانا اج دے دن تسی. میں ایک جگہ تے نکاح پڑھان گیا، میں تمہیں گل دساں اج مزیدار گل ہے. میں اس بندے دی سوچ نو سلام کیتا. میں ایک جگہ تے نکاح پڑھان گیا، تے تمہیں پتہ شادیاں دے اتنے عورتوں نے جہو جہا لباس پایا ہوندا، مینوں انہوں نے جا کے بابا جی کول بٹھا دیتا کہ تسی اتنے بیٹھو جدوں تیکر دلہے والے آندے نے. میں اتنے بہ گیا تے وہ کڑی ایک آئی بابے نو سلام کرن، تے وہ کپڑے دیکھ کے بابا کہندا لا حول ولا قوت الا باللہ. کی کہندا؟ لا حول ولا قوت. کڑی چلی گئی سلام کر کے، بابا منو کہندا یار مولویو تسی روک دے کیوں نہیں ہو؟ سمجھ آئی؟ وہ بابے دے خاندان دی کڑی سی، بابے دی دوتی پوتی نواسی یا کچھ لگدی ہونی ہے نا، تدے تے وہ کی کرن آئی سی؟ سلام کرن آئی سی. سلام کر کے چلی گئی تے بابا منو کی کہندا مولویو تسی. میں وہ منہ ال تک کے کیا، میں کہ یار تیری سوچ نو لکھاں سلام ہے، تیرے گھر دی بچی ہے ظالمہ، تو نہیں روک سکیا، میں کتھوں روکاں گا؟ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے یہی سمجھا کہ میری بچی کو بھی روکنا ہے تو کون آئے گا؟ مولوی صاحب آن گے. تو مولوی صاحب دی جڑی اسی مان رہے ہیں وہ سانوں پتہ ہے جو مسجد ہوئے تو کہندے مولوی ہوئے گا باہر ہوئے گا، جی باہر ہوئے کہندہ مولوی ہوئے گا مسیتے ہوئے گا. بھائی کتھے دس دے اسی مولوی ہاں کتھے؟ سانوں دس دے ساڈا کام کی ہے، اسی کر دینے ہیں جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہی سمجھا یہ سارا کام فلاں کا ہے، یہ کام فلاں کا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری یہ لے آئی جاؤ تے کھائی جاؤ تے جمع کری جاؤ تے بنائی جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے میری امت کے کافر ہو جانے کا خوف نہیں ہے. کیا؟ مجھے میری امت کے گمراہ ہو جانے کا خوف بھی، مجھے اس وجہ سے خوف ہے کہ ان کے پاس مال کی محبت اتنی آ جائے گی یہ سارا کچھ بھول جائیں گے. مال کی محبت اتنی آ جائے گی کہ یہ سارا کچھ نہ بھولے ہوتے تو بیٹی ناچ کے کما کے لاتی، باپ کھا لیتا. مر نہیں گیا وہ باپ، بھوکا مر جاتا، کم از کم اسے شرم تو ہوتی جی. لیکن نہیں، ہم نے یہی سمجھا کہ یہ ہماری ذمہ داری. فلسطین کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہی سمجھا نا ہم نے. ایران کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ ایران کا مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مصر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو یہ مصر کا مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داری
نہیں ہے، اور اگر شام کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ہم نے یہی سمجھا کہ یہ شام کا مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو نیٹو میں ہیں نا، اور نیٹو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ بھئی کس نے کہا تھا تجھے نیٹو میں جا؟ وہ قرآن کی آیت بتا جس میں لکھا ہو کہ تو نے نیٹو میں جانا ہے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ تم نے کہا جانا ہے نیٹو میں جانا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو نیٹو میں نہیں گئے، تجھے کس نے کہا تھا بھاگ کے آگے کھڑا ہو جا؟ اب کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم نیٹو میں، اور نیٹو کسی کو جانے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی نا؟ وہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کو ایک بات بتائی تھی، وہ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب سرکار ناراض ہوئے نا، جہاد میں نہیں جا سکے تھے، میں نے بتایا تھا 3 صحابہ تھے، 2 نے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لیا، انہوں نے کہا تھا میں سچ کے بغیر نہیں جاؤں گا، جب بھی ہوگا میں سچی بات کروں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر جو ہوا اس نے دیکھا بھی، اس کو فیس بھی کیا۔ تو جب وہ حالت اس میں پہنچ چکے تھے کہ گھر والے سلام، بیوی نے کہہ دیا تھا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بچے کہتے تھے تو ہمارا باپ نہیں جب تک رسول کا نہیں ہے، جی جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی باپ نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے پاس نہیں آنا، میں نے حق زوجیت نہیں دینا، تو میرا خامند ہی نہیں ہے جب تک تو سرکار کا نہیں ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں تو ہمارا بیٹا نہیں ہے اگر تو سرکار کا نہیں ہے، بھائی کہتے ہیں تو ہمارا بھائی نہیں ہے اگر تو سرکار کا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات چلتے 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 ایران جا پہنچی۔ ایران اس وقت فارس تھا، کیا تھا؟ فارس تھا۔ یہ اور بھی ریاستیں تھی، ساری مل ملا کے فارس کہلاتا تھا۔ اس وقت 2 ہی ریاستیں تھی، ایک روم اور دوسری فارس۔ کیا تھی؟ سپر پاور جس کو کہتے ہیں، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 2 ہی، روم یا پھر فارس۔ تو فارس کے حکمران تک یہ بات پہنچی تو اس نے خط لکھا، ساتھ میں ایک نمائندہ بھیجا، خط میں لکھا کہ ہم نے سنا ہے تجھے تیرے رسول نے چھوڑ دیا ہے، اور تجھے رسول کے چھوڑنے کی وجہ سے تیرے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، تیرے رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا ہے، تیرے اہل محلہ نے، اہل شہر نے بھی تجھے چھوڑ دیا ہے، کوئی گل نہیں، انہوں نے تینوں چھڈیا ہے، تو ساڈے کول آ جا، تینوں وزارت بھی دیاں گے، مشارت بھی دیاں گے جناب، تینوں تنخواہ بھی دیاں گے، تینوں پروٹوکول بھی واہ ملے گا، کمال کر دیاں گے، تیرے اگے فوجاں پیچھے فوجاں جناب، تو شہنشاہ بن جائیں گا، اتھے دا اتھے آ جا۔ اور جدوں خط لے کے بندہ پہنچیا نا، تے آپ آ رہے سن بازار دے وچ، کتنے آ رہے سن؟ بازار دے وچ خط پڑھیا، پھڑ کے جداں پڑھیا انہوں تے پڑھ کے انہوں جواب بعد چو دیتا، پہلے جا کے خط تندور وچ سٹیا۔ کتے سٹیا؟ تندور وچ خط سٹ کے پھر انہوں کیا، انہوں جا کے آکھیں میرے رسول میرے تو ناراض نے کڈیا نہیں، میرا رسول میرے تو ناراض ہے، مینوں کڈیا نہیں۔ اور دوسری گل، کڈ بھی دیتا ہوندا تے تیرے کو آن تو بہتر سی میں اتھے ہی جاندا، تیرے تو آن تو بہتر سی کہ میں اتھے ہی جاندا، جتنی بار بھی میرا رسول مجھے نکالے گا میں مڑ مڑ کے اپنے سرکار کے پاس ہی جاؤں گا، تیرے در پہ نہیں آنا میں نے، کیونکہ ہم یہ راز جانتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہم نے جناب کنگن پہن لیے ہیں، اب حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آتی ہے اسرائیلی فوج، بیت المقدس میں مسلمانوں کو مارتی ذبح کرتی چلی جاتی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو، ہمارے ہاں تھوڑا سا بھی کوئی کام کرتا ہے نا، وہ کہندا شاید روزہ میرے واسطے ہے ہی کوئی نہیں، روزہ تے انہاں واسطے جڑے نکمے بیٹھے نے۔ کوئی تھوڑا سا کام کرتا ہے تو اس کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ میں روزہ، مثال کے طور پر اس کو گھاس کاٹ کے لانا پڑتا ہے جانوروں کا، وہ سمجھتا ہے شاید روزہ میرے لیے کیونکہ میں تو گھاس کاٹتا ہوں نا، ہیں جی۔ کوئی بندہ ہے اس کو مستری مزدور کے ساتھ لگنا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مستری مزدور تو خاص کر کہ روزہ ساڈے واسطے ہے ہی کوئی نہیں، یہ مولویاں دا کام ہے جڑے کلے مسیتی بیٹھے ہوندے، بس یہ وہی رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کسی کا کوئی تھوڑا بہت وزنی کام ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے
اور میں کہ ਕਾਕਾ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਦਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کوفہ دی جامع مسجد بیٹھے سن تے کھانا آ گیا۔ کی آ گیا؟ کھانا کی سی؟ ایک خشک روٹی تے نال پانی، ادھروں ڈبوئی جان تے ادھروں ایک کھانا کھاندے پے سن تے ایک بندہ آ گیا، انہیں کہ جی مولا علی تو ملنا ہے۔ کنوں ملنا ہے؟ جان دا کوئی نہیں سی۔ آپ نے فرمایا حکم؟ وہ کہندا بزرگو تانوں نہیں میں پوچھیا، کنوں ملنا ہے؟ شیر خدا نو ملنا ہے، اسد اللہ الغالب نو ملنا ہے جناب، تانوں نہیں۔ تسی کھاؤ اپنا لنگر جو پانی کھا رہے ہو۔ بابے نے کیا حکم؟ وہ کہندا یار عجیب بندہ ہے، میں تینوں کیا میں تیرے نال نہیں ملنا، مینوں امیر المومنین نال کام ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہاں۔ کون ہاں؟ میں ہی ہاں جناب۔ اسی تے سنیا جناب تسی خیبر دا قلعہ ایک ہاتھ نال چک کے پراں سٹ دیتا سی تے او اجے تیکر لبیا کوئی نہیں۔ تواڈے کول تے اتنی طاقت تے اتنی پاور سی تے ہن او طاقت کتے گئی؟ فرمایا ہے ہن کوئی ہور چکا کے ویکھ لے، ہجے بھی ہے۔ حضور خوراک ہے تے طاقت ہے، خوراک یہ اور طاقت یہ۔ حضرت مولا علی نے تاریخی جملہ فرمایا ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، جسم کی طاقت سے نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ ہم کس سے لڑتے ہیں جی؟ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، جسم کی طاقت سے نہیں۔ کمزور وہ ہو جو جسم کی طاقت سے لڑتا ہو، ہم لڑتے ہیں ایمان کی طاقت سے۔ ایمان جب ہمارے اندر ہو تو گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ ایمان ہمارے اندر ہو، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جائے، ہم رسول کو کہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، فرمایا کوئی چھڑی لب کے لے آؤ۔ چھڑی سرکار نے اپنے ہاتھ سے پھاڑ کے ہاتھ پھیر کے دیتا، فرمایا جاؤ لڑو، جاؤ لڑو۔ تے صحابی کہندا میں جدوں اس دے نال لڑیا تے میں جناب 11 کافر او دے نال مارے۔ کنے؟ 11 کافر، 11 ایک ہی جنگ وچ 11۔ پھر جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے فتح دے دیتی، میں وہ چھڑی سٹی نہ تے اس تو بعد میں کدی تلوار بھی لیتی نہ۔ لوگاں دیاں تلواراں ٹوٹدی نہ، پر ساڈی چھڑی جڑی سرکار نے دیتی سی او کدے ٹوٹی نہ۔ وہ پھر میں استعمال کیتی، پھر میرے بعد میرے بیٹے استعمال کیتی، پھر انہاں دے بعد انہاں دے بیٹے استعمال کیتی، پھر انہاں دے بعد انہاں دے بیٹے استعمال کیتی، تے چلدے چلدے زمانہ آ گیا عثمان غنی دا۔ کدا زمانہ آیا؟ حضرت عثمان غنی دا زمانہ آیا تے حضرت عثمان غنی ایک دن کنویں تے بیٹھ کے کہندے یارو تلوار وکھاؤ جڑی سرکار نے بدر ہی دتی سی تانوں۔ وہ صحابی دا بیٹا کہندا میں بھج کے گیا کروں جناب، وہ تلوار لے آیا، وہ چھڑی میں آ کے دکھائی انہوں نے، کھوہ دے اوتے بیٹھے سن تے وہ وچ ڈگ گئی۔ حضرت عثمان دے دیکھ دیاں اگے انہوں نے جڑا جملہ فرمایا وہ غور طلب ہے۔ وہ فرماندے نے جے حضرت عثمان کول تلوار کھوہ وچ نہ ڈگ دی تے قیامت تک مسلماناں کولو سارا اسلحہ بھی مک جاندا تے اس تلوار نے مکنا کوئی نہیں سی جی، ایس نے مکنا قیامت تک، سارا اسلحہ ختم ہو جاتا، سب کے پاس نیزے تیر بھالے سب کچھ کیا ہو جاتا۔ یہ تلوار ایسی تھی کہ یہ تلوار ہی اسلام کا دفاع کرتی۔ یہ کیا کرتی؟ اسلام کا دفاع کرتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا گئے، فرمایا مجھے میری امت کے گمراہ ہونے کا خوف نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جس دن انہوں نے تلوار رکھ دی اس کے بعد پھر اٹھا نہیں سکے گی۔ جس دن انہوں نے تلوار، اونچی بولو، جس دن تلوار رکھ دی
اس کے بعد اٹھا نہیں سکے گی، اور وہی ہوا۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ ہن جڑا بھی تلوار دی گل کردا ہے کہ جناب آ جاندا ہے، نہیں جی نہیں، اسلام امن سے پھیلا ہے۔ اور بابا جی رحمت اللہ علیہ دا منو ایک جملہ یاد آ رہا، کہاں آپ فرماندے ہوندے سن، پتہ نہیں مولویوں نے امن دا لفظ کتھوں کڈ لیا، پورے قرآن وچ 3 جگہ تے امن دا لفظ آیا۔ کنی جگہ تے؟ 3 جگہ تے امن دا لفظ آیا، تے 500 آیتاں نے جہاد اتے۔ کنیا؟ قرآن میں امن کا لفظ کتنی بار؟ 3 بار، اور جہاد کی آیتیں 500 مرتبہ۔ ہوا یہ ہے، ہوا ہمارے ساتھ کیا ہوا بتاؤں آپ کو؟ ہمارے نصاب میں سے سورہ انفال کو نکال دیا گیا۔ ہم نے یہی سمجھا یہ ساڈا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارا مسئلہ، ہمارے نصاب سے سورہ توبہ کو نکالا گیا، ہم نے یہی سمجھا یہ ہمارا مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساڈا بچہ تے نصاب پڑھتا ہی نہیں، اسی تے انہوں پایا امریکن لا اسٹاف وچ بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو؟ اسی کتے پایا انہوں جناب؟ ہاں جی، اوتھے تے انہوں نے پڑھانا ہی کوئی نہیں، اوتھے تے نصاب ہی کوئی ہور آندا ہے، کتھوں آندا ہے جناب بن کے؟ میرا بیٹا آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہا ہے، بڑے فخر نال دسیا۔ فیس کنی ہے جی؟ 20,000 روپیہ۔ بچہ کنویں کلاس ہے؟ پلے گروپ وچ۔ کنویں ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، تیرے کول بھی ہے سی تو دے دیتا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے پوچھنا یہ ہے آپ سے، وہ جو امریکن لا اسٹاف میں پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ، اور پڑھ رہا ہے آکسفورڈ کا نصاب، اس آکسفورڈ کے نصاب میں جا کے دیکھ تو صحیح اسلامیات ہے بھی کہ نہیں؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے یہی سمجھا کہ یہ میرا مسئلہ، میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا ہونا چاہیے، افسر بننا چاہیے، بس۔ کی بننا چاہیے؟ افسر بننا چاہیے۔ وہ ایک بابا جی سن، عالم سن، اگے انہوں نے 3 بچے، انہوں نے 3 عالم بنائے۔ ایک انہوں دا بھائی سی، وہ فوجی سی، اگے وہ دے بچے 3، انہیں 3 فوجی بنائے۔ کی بنائے؟ ایک نے 3 عالم بنائے، ایک نے 3 فوجی بنائے۔ وہ کہندے کرونا آ گیا۔ کی آ گیا؟ کرونا آ گیا، تے عالم بھی سارے آ کے گھر رہن لگ پے، تے وہ جڑے فوجی سن وہ بھی گھر آ گئے۔ ٹھیک ہے جناب؟ وہ جناب کہندے بابا جی کہندے جدوں عالم دے بچے آئے نا، تے وہ کوئی ادھروں دباوے، کوئی ادھروں دباوے، جناب بابا جی دی بڑی خدمت کیتی انہوں نے۔ تے وہ جڑا فوجی بھائی سی نا، وہ دیکھدا سی وہ بچیاں نو گھٹدا ہویا، تے وہ دل وچ ہوندا سی یار میرے بچے بھی کدی مینوں گھٹن نہ، کدی میرے بچے بھی مینوں ایویں دبان نہ، کوئی مزہ آوے مینوں بھی، میں بھی ایویں چوڑا ہو کے بما جی میں میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ تے وہ جناب کوئی نہ، تو ایک دن انہوں نے پترا نو خواہش کی کہ پترو میری یہ خواہش ہے کہ تسی مینوں دباؤ۔ تو انہیں جناب فون کیتا فلانے نو، جناب تسی وہ دیکھو کہ مالشیا اتوں گلی چوں یا ادھر ادھر کسی روڈ تے پھڑا ہوا ہے، انہوں پھڑ لیا، 100-200 روپیہ دے کے وہ مالشیا پھڑ لیا، تے بابا جی نو گھٹان لگے، تے انہوں نے آپ ہاتھ کوئی نہ لایا، آپ انہوں نے ماسک موسک چڑھائے ہوئے، تعلیم زیادہ سی نا، تعلیم زیادہ سی، تے وہ بابا نو پہ مالشیا مالش کرے، تے وہ بابا آ گیا، وہ جڑا دا دوجا بھائی سی عالم دین جی، وہ آ گیا، تے انہیں پوچھا بھائی کی ہویا؟ وہ کہندا یار تیرے بھتیجیاں نو کیا سی، مینوں تھوڑا دبا دے، بندہ لے آئے نے، بندہ لے آئے نے مینوں دبا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کاش تو اپنے پتر کو دین پڑھایا ہوتا، کاش تو نے اپنے بیٹے کو دین پڑھایا ہوتا۔ میری عمر 80 سال ہے، میرے بیٹے کی عمر 58 سال ہے، 58 سال کا بیٹا بھی میرے بچوں پوتوں کو کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ مجھے بھی جنت لینے دو، پیچھے ہو جاؤ مجھے بھی جنت لینے دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسے نبی کی تعلیم دی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج میرا بیٹا میرے دبانے میں بھی جنت ڈھونڈتا ہے، میرے دبانے میں بھی کیا ڈھونڈتا ہے؟ جنت ڈھونڈتا ہے۔ اور تو نے اسے آکسفورڈ میں پڑھایا، کہاں پڑھایا؟ آکسفورڈ میں پڑھایا، اور نتیجہ یہ ہے تیرے کہنے پہ بھی کرائے کا مالشیا تو آ سکتا ہے، خود ہاتھ لگانا گوارا نہیں کر سکتے۔ تو بھیا یہ فرق ہے،
ہم نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں ڈال کے یہ سمجھا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بچے کو قرآن پڑھانا، بچے کو حدیث مصطفیٰ پڑھانا، اور ہماری ذمہ داری تو بالکل ہے ہی کیا، ہم بس پیسہ کمائی جائیں، بچہ انگلش میڈیم پڑھی جائے، وہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، اگے وہ لوٹی آوے کھائی آوے جناب، بلے ہی بلے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے یہی سمجھا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے میری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوا، آپ نے دیکھے کوئی پائلٹ نے کہا جناب میں سرکار کی عزت کے لیے جہاز نہیں چلاؤں گا؟ کسی نے دیکھا تو منو ہاتھ کھڑا کر کے دس دیو کہ پائلٹ بنانے والے بندیاں نے کیا ہوئے جی ساڈے نبی دی عزت تے حملہ ہویا، اسی احتجاجن فلائٹ نہیں اڑاواں گے، کیا کسی نے نہیں؟ قرآن دی عزت تے حملہ ہویا، کسی پائلٹ نے کیا ہوئے نہیں؟ کسی جرنل نے، کسی کرنل نے نہیں، برگیڈیئر نہیں؟ چلو اے تے اتلے لوگ نے، اتلی ہواواں وچ رہندے نے، تھلے آ جانے آ۔ کسی ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے کہ اسی ہسپتال نہیں جانا، ساڈے سرکار دی عزت تے حملہ ہویا، اسی کام چھوڑ دیتا جناب، اسی مسلمان ہاں، سب تو پہلے ساڈے رسول دی عزت اسی نہیں کران گے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں نا، اگے وکیل نہیں، جج، کسی بیوروکریٹ نے، اور نکلیا تو وہی نکلیا نا جنہوں صدقے دے دے کے تو پڑھایا سی۔ ہمیں فخر ہے اپنے مولوی ہونے پر، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمیں یہ پتہ ہے ہماری اوقات کیا ہے، ہم نے قوم کے ٹکڑے کھائے ہیں، اس لیے حلال کرنے کے لیے ہم ہی ہر بار آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ جن کے لیے ہم نے بجٹ رکھے بڑے بڑے، وہ بجٹ والے یہ نہیں کہتے یار یہ کام درست کر رہے ہیں، وہ منافقت پتہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جی مولویوں نے روڈ بند کرتا، دیکھو جی کوئی نہیں، کھل کے کرو منافقت، تسی جنہ دا کام کر رہے ہو تسی انہاں نو خوش کرو، اسی جنہ دا کام کرنے اسی انہاں نو خوش کرنے، لیکن ہمیں ناز ہے وہ چٹائی پہ بیٹھ کے ٹکڑے کھانے پر کہ جب بھی عزت قرآن کی بات آئی تو ہم سب سے پہلے کھڑے تھے، جب بھی عزت رسول کی بات آئی تو ہم سب سے پہلے کھڑے تھے، جب بھی مسلمان کے خون ناحق بہنے کی بات آئی تو مصلی و محراب پہ بیٹھنے والا مولوی سب سے آگے کھڑا تھا، اس کا نمازی بعد میں آتا ہے، امام پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم دنیا تو بھلے نہ پڑھ سکے، اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں ایسی دنیا پڑھنے سے جس میں نہ خدا رہے، نہ خدا کا رسول رہے، نہ قرآن رہے، نہ عظمت قرآن رہے، کچھ بھی نہ رہے، اور ہم تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم ایسی تعلیم پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تعلیم وہی ہے جو بندے کو در مصطفیٰ پہ لے جائے، تعلیم وہی ہے جو انسان کو قرآن کا ادب و احترام سکھا دے، تعلیم وہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا مومن کیا ہوتے ہیں؟ اپنے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے قرآن کی آیت بنوا دی، فرمایا محبوب آپ کی خواہش ہے نا مومن بھائی بھائی ہو، ہم اسے قانونی بنا دیتے ہیں، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ قانون بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون بن گیا، کیسا بھائی ہوگا؟ فرمایا بھائی ایسا ہوگا ایک کو کانٹا چبھے گا یہاں پر تو تکلیف دوسرے کو محسوس ہوگی۔ تکلیف کسے محسوس ہوگی؟ دوسرے کو محسوس ہوگی۔ جب یہ نصاب سے آیتیں حدیثیں سارا کچھ نکل گیا تو اب تکلیف کس کو ہو؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی اب یہ سارا کچھ نصاب میں ہے ہی نہیں تو اب تکلیف کون محسوس کرے؟ اب لہٰذا تکلیف نہیں محسوس کی جاتی، اب ہمیں یہ سبق اور لیکچر دیا جاتا ہے جی ہماری سرحدی مسائل کچھ اور ہیں، ہماری معیشت کے تقاضے کچھ اور ہیں، ہماری دوسری اسٹیٹ کے ساتھ معاہدات جو ہے نا چونکہ ان کے تقاضے کچھ اور ہیں، لہٰذا ہم مجبور ہیں، ہم کچھ میں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو مر تو سکتے ہو نا کم از کم، بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو مر تو سکتے ہو، چلو بھر پانی لے کے ڈوب مرو۔ یہ کہاں سے تم نے دین نکالا ہے؟ کہاں سے تم مسلمان ہو؟ کیسے تم ہمارے اوپر مسلط ہو کے بیٹھ گئے ہو جہاں مسلمان کی عزت بھی تمہیں نظر نہ آئے؟ نماز پڑھتی عورت کا کیا قصور ہو سکتا ہے بتائیں آپ؟
ہے کسی کے پاس جواب؟ نماز پڑھتی عورت کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھتے بچے کا کیا قصور ہو سکتا ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے اور بدماشی اس طرح کے 400 لوگ مار دیے جائیں اور ہم پوچھیں بھی نہ کہ جناب انہوں نے کیا کیا ہے؟ سارے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے ہمارے چونکہ مسائل یہ ہیں، ہمیں IMF قرضہ نہیں دے رہا، فلانا کہتا ہے جناب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدہ کوئی نہیں ہوا، وہ کہتا ہے جناب ہم آزاد ریاست ہیں، ہمارے اپنے قانون ہیں، ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بے شرمی کی دال ہے، جتنی بڑھتی ہے اتنی کھائی جاؤ، مر کے تو جانا ہے نا ایک دن، واپس مر کے جانا ہے نا واپس، وہاں تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ جی کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں تکلیف میں تھا تو میری تکلیف بٹانے کے لیے آیا نہیں۔ یہ قیامت والے دن پوچھا جانا ہے، اور صرف مولوی سے نہیں، ہم سے تو پوچھا ہی جانا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نیا جملہ آیا ہے، وہ میں بتاؤں آپ کو، مولوی بخشے گئے تھے اسی، میں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تسی ایسے گل تے پکے رہو، تسی ایسے گل تے پکے رہو کہ مولوی بخشے گئے تھے اسی اڑدے ہی نہیں۔ میں کہ مولویاں نے تے الحمدللہ رب العالمین باقی انہاں دے وچ کوئی عمل ہووے نہ ہووے، اے قرآن ہی انہاں کو عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قبر وچ بعد وچ پہنچدا قرآن پہلے آ جاندا، بندہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن ہے پہلے آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا حسین جمیل، اس کی صورت کیسے ہوتی ہے؟ حسین جمیل ہوتی ہے۔ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پڑھا لکھا ہو اسی کے لیے آتا ہے، فرمایا پڑھا لکھا ہو تب آتا ہے، سمجھنے والا ہو تب آتا ہے، سمجھانے والا ہو تب آتا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا وہ بھی جنت میں گیا، جس نے قرآن پڑھا وہ بھی، جس نے قرآن پڑھایا وہ بھی، جس نے قرآن سمجھا وہ بھی جنت میں گیا، جس نے قرآن سمجھایا، اونچی بولو، جس نے قرآن سمجھایا وہ بھی، خود نہیں پڑھا کسی کو لے کے دیا چل یار تو پڑھ لے، خود نہیں پڑھا کسی کو لے کے دیا چل تو پڑھ لے، لے کے بھی نہیں دیا، کوئی پڑھ رہا تھا دیکھ کے رک گیا، کیسا پیارا قرآن ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے پڑھے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، صرف کیا کر لیا؟ نظر محبت سے قرآن کو صرف دیکھ لیا، وہ بھی جنت میں گیا، وہ بھی جنت میں گیا۔ کسی نے قرآن پڑھنے کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی جنت میں گیا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی برکت والی کتاب ہے۔ اور میں نے ایک حدیث مبارکہ اور پڑھی ہے، سناؤں آپ کو؟ مجھے رشک آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے، میں نے جب جب بھی پڑھی ہے میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب تک قرآن پڑھتا رہتا ہے اس سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، میں اپنی بات کا کیا ہوں؟ ہو بھی جائے جانے انجانے میں اس سے گناہ، اللہ فرشتے کو کہتا ہے لکھنا نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے مالک تیرا قانون ہے، فرمایا ہے تو ہے ہمارا قانون، پر یہ ہماری بات کر رہا ہے نا، یہ ہماری بات کر رہا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، ہم اپنی بات کی وجہ سے اس کا گناہ نہیں لکھ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کو، ایک منٹ ہے جب ختم نہیں کیتا میں، ہے بڑے کام نہیں منوں جی، اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں میرے استاد محترم قبلہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے وہاں سے یہ تشریف لاتے ہیں، ہر سال ہمارے پاس آتے ہیں، اور میں ہر بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ تو دینی ہے، صدقہ تو دینا ہی ہے، خیرات تو، بجائے اس کے کسی نشئی کو دیکھ کے اس کے نشے کا سامان بن جاؤ، کسی مدرسے میں دیکھ کے کوئی عالم دین کیوں نہیں پیدا کر جاتے؟ کسی مدرسے میں دیکھ کے کوئی حافظ قرآن کیوں نہیں بنوا جاتے؟ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں، آگے جو آ رہے ہیں وہ بھی تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو جس نے بھی زکوٰۃ صدقہ خیرات دینی ہے جلدی جلدی، ٹائم بہت کم ہے. اللہ اکبر. میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک بندے سوچ رہے ہیں کہ اٹھنا بھی چاہیے کہ نہیں. یہ آپ کا سوچنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا گہرا سوچنا یہ تشویشناک ہے. میں خود اس مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ میرے استاد محترم کے صاحبزادے ہیں. دوسرے نمبر پر جو بڑے قبلہ حاجی صاحب ہیں، وہ تو اب ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ آ جا نہیں سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے. اب جو مدرسہ ان کا تھا، انہی کے نقش قدم پر ان کی اولاد اس کو سنبھال رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا